خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ رات کا وقت ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے آج ایک سوال پوچھ لیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عرض کیا کہ میرے ابا جان کی نیکیاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار والی ایک نیکی اور سیدنا فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ روایت مشکات کے اندر ہے، اور مشکات کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہوئے، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب شرح مشکات مرآت المناجیح کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں کہ کتنے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اپنی امت کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ آسمان کے ستارے ہم تو شمار کر ہی نہیں سکتے، کتنے ستارے ہیں، 7 آسمان ہیں، پھر ان پر ستارے ہی ستارے ہیں، کہکشائیں ہی کہکشائیں ہیں، اور پھر نیکیاں کوئی کیا کر رہا ہے، کس طرح نیکی کر رہا ہے، یہ اللہ کے محبوب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبریل امین آئیں گے تو ان سے فرمائیں گے کہ پتہ کرو آسمان کے ستارے کتنے ہیں، ان کی گنتی کروائی جائے، امت کے اعمال کے رجسٹر دیکھے جائیں، نیکیاں دیکھی جائیں۔ نہیں، فوراً فرمایا ہاں عائشہ، وہ عمر فاروق ہیں۔ اور انہوں نے تو اس لیے سوال کیا تھا کہ میرے ابا جان جناب صدیق اکبر کی نیکیاں ہوں گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار اور یار مزار اور حوض کوثر کے ساتھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے فرمایا کہ جو غار ثور کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھا کے چڑھے اور پھر غار کو صاف کیا، سانپ کے ڈنگ پہ ڈنگ کھائے، اتنا پرانا سانپ، اس کے ڈنگ کھائے، اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی۔ وہ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کا معجزہ تھا کہ لعاب دہن تھوک مبارک لگایا تو زہر زائل ہو گیا۔ تو جناب صدیق اکبر کی وہ نیکی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا عقیدہ اور نظریہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ جہاں وہ نفی کا ذکر ہوتا ہے جن آیات کے اندر یا حدیث طیبہ کے اندر، وہاں اپنی اٹکل سے، قیاس سے، خود بخود وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے انہیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آپ نے فجر کے بعد سے خطبہ ظہر تک دیا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، عصر تک خطبہ دیا، پھر عصر پڑھائی اور مغرب تک خطبہ دیا، مغرب پڑھائی اور عشاء تک خطبہ دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن شروع سے لے کر جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر
قیامت اور اس کے بعد جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک سارا کچھ اول و آخر بیان فرما دیا۔ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا وہ اللہ کا پیارا حبیب، سرے عرش ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کو ان ظاہری اور جسمانی آنکھوں سے کوئی بھی نہ دیکھ سکا، اللہ نے اپنے محبوب کو لامکان کی بلندیوں پر بلا کر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ بریلی کے تاجدار عاشقوں کے امام یہ بھی کیا خوب فرماتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت رسول، عشق رسول نصیب فرمائے، اور آپ کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے کا سچا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ